السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نیوز بڑی پھیلی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور وہ نیوز یہ ہے کہ کراچی کے اندر آ رہا ہے طوفان بڑا ہیوی والا، اور اس نے بڑا جو ہے نا اس نے نقصان کرنا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے خبر جی آئی کہ وہ طوفان جو ہے وہ ٹل گیا ہے اور اس طوفان نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اچھا، اب طوفان نے رخ تبدیل کر لی ہے، دنیا کا جو ہے ایتھیسٹ کے علاوہ بچہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے، اور اللہ ربنا و ربکم، ظاہر سی بات ہے آپ کا اور ہم کا اور سب کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ اجہل ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ نیوز پھیلائی ہے کہ یہ جو طوفان نے رخ تبدیل کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی کوئی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، ان کے پیر ہیں جو کون ہے، انہوں نے اپنے اختیار سے جو ہے نا اس طوفان کو رخ تبدیل کر دیا۔ اچھا، اب قسم والی بات ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے طوفان کا رخ جو ہے تبدیل کر دیا، اگر طوفان آ جاتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یا اللہ مدد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، جب مصیبت میں بالکل گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ وہ شیعہ ذاکر خان ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب وہ زلزلہ آ رہا تھا۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ ان کا جو پورا کلمہ ہے علی ولی اللہ ساتھ ملا کر، وہ کلمہ بھی ان بیچاروں کو بھول گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ مشرکین مکہ بھی جو تھے نا اتنے سخت مشرک تھے کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، جب وہ بھی کشتیوں کے اندر بیٹھتے تھے نا تو یہی کہتے تھے کہ یا اللہ اب تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فلما نجاهم من البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا اذا هم یشرکون، پھر شرک کرنے لگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کدھر بچایا جی، فلاں پیر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے جی، فلاں لات منات اور یہ وہ ساری چیزیں جتنے ان کے تھے، اور وہ ہوتے بھی اسی طرح انسان ہیں، یہ نہیں کہ بت ہوتے ہیں۔ باقاعدہ بخاری شریف میں اور آگے پیچھے احادیث کتابوں میں تمام یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایک بت جو تھا نا وہ بت ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بھی ایسے بت پکڑ بنا لیا، بلکہ تھا یہ کہ اس کے پیچھے ایک انسان تھا، جب وہ انسان پیر فوت ہو جاتا تو اسی کا بت بنا لیتے اور بت بنا کر اسی پکارتے، اور عقیدہ یہ رکھتے کہ وہ جو پیر ہے ہمارا اس کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اچھا، اب من دونہ کے اندر اولیاء اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ایک اور آیت دیکھیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم کو، تم نے کہا تھا کہ ہمیں الہ بنا لو، میری اور میری والدہ کو الہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ وہاں پر لفظ ہے اور اس کے اندر اولیاء اللہ اور انبیاء شامل کی گئے ہیں، کیونکہ انبیاء بڑے ہوتے ہیں اولیاء اللہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب انبیاء شامل ہیں تو اولیاء اللہ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ پہلی ابتدا یہ ہے کہ وہ سن بھی نہیں رہے، ہاں جی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے کچھ بھی، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے انسان ہوں گے تو تبھی قیامت والے دن انکار کریں گے نا، بت تو وہاں پر انکار کر نہیں رہے ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ کوئی غصے والی بات نہیں ہے کہ انسان غصہ کرے، بلکہ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اور دین سے دوری کی بات ہے کہ بندہ اس طرح کی چولے مارتا ہے کہ پیر فقیر یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی پیر فقیر ہوں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں پیروں کو، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں ٹھیک ہے، ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کی شان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی سے بڑا کوئی پیر ہوتا ہے، نبی سے بڑا بھی کوئی پیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ٹھیک ہے، کہ اے نبی کہہ دیجئے مشرکین مکہ سے کہ میں تو بھائی اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں نے اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو سنا دیا ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اب بعض لوگ جو تعویل کرتے ہیں نا کہ نفی جو ہے ذاتی کی ہے عطائی کی نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام کی جتنی بھی، چاہے آپ کی ذات تھی، چاہے آپ کی جو صفات تھیں، جو چیز بھی تھی نا ساری عطائی تھی، یعنی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عطا سے پیدا ہوئے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی ذات بھی اور ان کی صفات بھی تمام کی تمام عطائی تھی، ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو ذاتی کی نفی کیوں کرنی ہے؟ اور مشرکین مکہ کا جو تھا نا اعتراض بھی یہی تھا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو شان نزول بھی آیت کا یہی ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر تو نبی ہے تو پہاڑ پر چڑھ جا، آسمان پر چڑھ جا، ہمارے لیے کوئی خزانے لا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خزانے نہیں دیے میرے پاس، میں تو اب نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں،
اس سے پہلے نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کانا یأکلان الطعام، کہ وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے محتاج ہیں، اور جو بندہ روٹی کا محتاج ہے، روٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، گندم، توا، اور اس کا جو ہے نا وہ ایک پکانے والا ہو، آگ، اور بہت 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 ساری چیزیں جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہیں. تو جو ایک بندہ خود روٹی کا محتاج ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو خیر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، تو ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، فقیر ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں یار؟ کوئی سوچو تو صحیح نا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر میں، یعنی نبی علیہ السلام آپ یہ کہہ دیجیے کہ اگر میں جو ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہوتا، میرے پاس غیب کے خزانے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیزیں عطا کی ہوتی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تمام اختیار دیے ہوتے، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ٹھیک ہے، میں اپنے لیے خیر کو بڑھا دیتا، بہت زیادہ کر دیتا خیر کو. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، اور مجھے کوئی برائی بھی نہ چھوتی. ٹھیک ہے، اب اس آیت کے آنے سے پہلے بھی کئی جنگیں ہوئیں اور اس آیت کے آنے کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئیں، لیکن جنگوں کے اندر کچھ جنگیں ایسی تھیں جن کے اندر نبی پاک کو شکست ہوئی اور مشرکین مکہ نے آپ کو نقصان پہنچایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات، بالفرض آپ کہتے ہیں کہ ذاتی کی نفی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اختیارات نبی علیہ السلام کو عطا کی ہوئی تو جنگوں میں شکست کی ہوئی. کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر صحابہ کرام کو شہید کروا دیا؟ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں یار، خدا را خوف کریں، خدا را قرآن پاک کو پڑھیں یار، کدھر جا رہے ہیں؟